وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویسے تھوڑا سا بھی اگر آپ عقل استعمال کریں تو بڑی سادہ سی یہ بات ہے، پتہ نہیں آپ اس کو کیوں الجھا رہے ہیں۔ وہ بکریوں والا واقعہ، یہ دین کے اوپر اجرت لینے، یہ جو آج نماز پڑھانے کے پیسے اور اذان دینے کے پیسے لیے جاتے ہیں، اس کو پیش کر کے یہ اجرت تنخواہ جائز قرار دے دینا، یہ علمی خیانت کی انتہا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا جب وہاں واپس آئے تو میرا حصہ بھی لگاؤ۔ صرف سورہ فاتحہ کے اوپر وہ معاملہ کر کے میرا حصہ لگاؤ، تو پوری زندگی جو نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے اور جہاد کرتے رہے اس کتاب کے ذریعے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کی اجرت کو نہیں لی۔ یار کچھ اللہ کا خوف کرو، کچھ تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کر لو جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ جو خاص انداز سے اللہ نے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوتا ہے، یہ برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ اور جس طرح ایک دوسرا واقعہ، اگر وہ واقعہ آپ سمجھیں تو یہ واقعہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ ایک دستہ بھیجا، 90 آدمی تھے شاید، ابو عبیدہ بن جراح کی زیر نگرانی، اور تبلیغ کے لیے گئے، اور وہاں جا کے جنگ کے لیے نہیں، ابھی تو تبلیغ کے لیے گئے، تو کھانا شانا بالکل ختم ہو گیا، اور کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا کہ سمندر کے کنارے ایک بڑا جانور جو یعنی مچھلی کی طرح نظر آ رہا تھا، لیکن مچھلی یعنی مچھلی نہیں تھی، لیکن مچھلی کی طرح سمجھ لی۔ اسی وجہ سے تردد ہوا کہ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ مچھلی تو بالکل حلال مچھلی ہوتی ہے، اس طریقے سے تو ذرا بھی کوئی وہ پریشانی نہیں ہونی تھی۔ پریشانی اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ مچھلی کی طرح تو لگ رہا تھا لیکن مچھلی نہیں تھی۔ تو پہلے یہ طے ہوا کہ نہیں کھائیں گے بھائی۔ پھر ان کا بھی بھوک لگی ہوئی ہے، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، کیا کھاؤ گے؟ اور تو بس اس طریقے سے ایک اجتہاد ہوا سمجھ لیجیے، اور اللہ کا نام لے کے انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا، اور آگے پیچھے جاتے تھے تبلیغ کے لیے، پھر واپس آتے تھے، اس کو 1 مہینہ کھاتے رہے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہوئے اتنا بڑا جانور تھا پانی کا کہ اس کی جو پسلی نکلی نا، تو اس کو جیسا ہم کھڑا کرتے تھے اس کے نیچے سے اونٹ گزر جاتا تھا، کھڑا اونٹ آپ اس سے پہ، اور اس کی آنکھ کا جو ڈیلا سا ہے اس کے اندر کہتے ہیں 4-5 آدمی ہم اندر وہ بیٹھ جاتے تھے جب وہ خالی ہوا۔ اس کے جو آنکھ کے اندر والا ایسا ہوتا ہے آئل کی طرح، تو آئل کے طور پر استعمال کرتے رہے، اور جب وہ خالی ہوا تو اس کے اندر کہتے ہیں 4-5 آدمی ہم اس کے اندر بیٹھ جاتے، اتنا بڑا تھا۔ اور پھر جب واپس آئے تو اس کے بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے وہ واپس مدینے لے کے، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ نے تمہارے لیے کھانا سمندر سے نکالا تھا، تمہارے لیے نکالا تھا، غور کرو اللہ کے بندو۔ اور پھر کہا کہ کوئی ہے اس میں سے بچا ہو، مجھے بھی دو۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو کسی لالچ کی وجہ سے کر رہے تھے مجھے بھی دو؟ یعنی وہ ایسا کھانا جو اللہ نے نازل کیا اس انداز سے باہر نکالا ہے، برکت والا ہے۔ اسی طرح ایک واقعے میں موجزانہ طور پر جب کھانا زیادہ ہونا شروع ہو گیا، یعنی تو اس کو نبی علیہ السلام نے برکت کا کھانا سمجھ کے یعنی لوگوں کے گھر میں بھجوایا، اور اس طریقے سے معاملہ آتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ ہر مہینے اجرت لینے کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیں، یار کتنا ظلم ہے، ہو کتنی زیادتی ہے، کتنا اللہ کے دین کا مذاق ہے، کتنی قرآن کی تعریف ہے۔ اور یہ اسی لیے اس کتاب کا نام یہی رکھا گیا، دینداری یا دکانداری۔ یہ دکانداری ہے، یہ دکان لگائی ہوئی ہے، بریلوی نے اپنی لگائی ہوئی ہے، دیوبندی نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے، اور اہل حدیثوں نے اپنی لگائی ہوئی ہے، سلفیوں نے اپنی لگائی ہوئی ہے، حنبلیوں نے اپنی لگائی ہوئی ہے۔ یہ خالص حرام ہے، خالص حرام ہے، حرام ہے۔ اور ایسا امام اگر کسی کو بناتا ہے تو یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی، مسلمانوں کی ذلت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جس کا معاش حرام ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان اماموں کی کوئی دعا قبول، چاہے بیت اللہ میں دعائیں مانگو، چاہے مسجد نبی میں مانگو، چیخ چیخ کے مانگو یا رو رو کے مانگو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دور دراز سے حج کرنے بندہ آتا ہے، اندازہ لگائیے، بیت اللہ کی چادر پکڑ کے رو رو کے ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، مالک اس کی دعا کو اس کے منہ کے اوپر مارتا ہے۔ کیوں؟ اس کا لباس حرام کا، اس کا جسم حرام کا۔ تو یہ دین کے اوپر اجرت لینا یہ حرام خوری ہے، اور اس طرح حرام خوروں کو اپنا امام بنانا، لیڈر بنانا، کیسے خیر آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ چند دنوں کا معاملہ ہے، اگر یہ بات نہ مانی، ایمان خالص کی بات، توحید کی بات،
اور اللہ کے دین کو خالص یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو نہ مانی، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر ان مولویوں کے ساتھ رہنا پڑے گا بھائی، یہ تو بالکل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آپ کی مرضی، دلائل آ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ میرے خیال میں 6-7 سال پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت بھی آپ کا بالکل یہی ذہن تھا، بالکل آج اسی جگہ پر آپ کھڑے ہیں، اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے اپنی پناہ میں رکھے۔